خاندان. پھر 10 ڈیمز پاکستان میں بن رہے تھے. پاکستان کا گروتھ ریٹ 6% رہا. پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئیں, ریمیٹنسز ریکارڈ ہوئیں, ریزروز ہمارے تاریخی ہوئے. ہر لحاظ سے عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ہمیں پھنسا دیا. بھائی آپ کو عمران خان نے نہیں پھنسایا, آپ جو ہیں انہوں نے سازش کر کے آپ حکومت میں آئے, آپ خود پھنسے. اور اگر عمران خان رہتے تو انہوں نے بہترین اکنامک مینجمنٹ کر کے مزید آئل کی جو قیمتیں ہیں انہیں کم کرنی تھی. آپ نے کیوں نہیں روس کے ساتھ معاہدہ کیا؟ وہ تو آپ کو ڈسکاؤنٹ پر دے رہے تھے اور عمران خان صاحب نے یہ کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب نے بہترین اکنامک مینجمنٹ کر کے آئل کی قیمتیں مزید نیچے کر دینی تھی. آج پیٹرول, ڈیزل, باقی چیزیں مزید سستی کرتے عمران خان, بجلی مزید سستی کرتے. اور 2023 اگست تک عمران خان صاحب نے کام کرنا تھا, لیکن آپ بیچ میں آ گئے اور اب آپ کہتے ہیں ہمیں پھنسا دیے. آپ تو خود سازش کر کے بیچ میں آئے. بہرحال ان تمام تر مسائل کا حل ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا اس قوم کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے, غریب کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے. تو ان تمام تر مسائل کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. جو عوام چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. پاکستانی قوم چاہتی ہے نئے انتخابات. اگر نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ نئے انتخابات سے آ جائے حکومت میں تو ہمیں قابل قبول ہوگا. صاف و شفاف الیکشن کے راستے آپ حکومت میں آئیں, ہمیں قابل قبول ہوگا. لیکن جس راستے سے آپ آئیں, جو آپ سازش کر کے آئے ہیں پاکستان میں, یہ امپورٹڈ حکومت عوام کو قابل قبول نہیں ہے. سر آج کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور آئندہ کا کیا لائحہ عمل دیا جا رہا ہے؟ آج کے اجلاس میں عمران خان صاحب آئندہ کا لائحہ عمل اجلاس کے بعد دیں گے. آج طویل مشاورت ہوگی اور پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں کہ پبلک جو اس وقت عوام کی فکر کرنی چاہیے. جمہوریت میں جمہور کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے, اور جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف عوام کے ساتھ کھڑی ہے. جو عوام کی ڈیمانڈ ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف انتشار کا تن نہیں چاہتی, بالکل بھی نہیں چاہتی. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے 25 اور 26 مارچ کو جو کچھ ہوا نیتے شہریوں کے ساتھ, اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا اور پاکستان کو انتشار سے بچایا. وہ پاکستان کا سوچتے ہیں. ہم سب کو مل بیٹھ کر یکجہتی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں, اور جو قوم کی پکار ہے ہمیں ویسا کرنا ہے. آپ یقین کیجئے ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہماری یہ تمام تر مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں. صاف و شفاف الیکشن, نئے انتخابات, لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے. جس کو عوام ووٹ دیں وہ حکومت بنائے. یہ پاکستان کی واحد حل ہے, کیونکہ جس حکومت پر عوام کو اعتماد ہوگا وہ حکومت تمام تر فیصلے کرے گی, عوام کے لیے فیصلے کرے گی, بیرونی قوتوں کو نہیں سنے گی. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت تمام تر فیصلے باہر سے ڈکٹیشن پہ کر رہی ہے. پاکستانی قوم پر, غریب عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آئے دن ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا پاکستان کے لیے تباہ اور بربادی کا باعث بن رہا ہے. اور باقی جو میسنے بنے ہوئے ہیں, جو اتحادی ہیں ان کے, جو کہ اس بھرپور اس سازش کے اندر ملوث ہیں, پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں, کیا وجہ ہے کہ آج وہ آ کر نون لیگ حکومت اور یہ ساری جو پی ڈی ایم حکومت ہے ان کے فیصلوں کو آ کے ان کی دفاع بھی نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے اپنے حلقوں میں جب جائیں گے ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ ڈر رہے ہیں اس وقت, لیکن ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں. عمران خان صاحب کی تمام تر جو بات چیت کا ایک ہی راستہ ہے, کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں پھر بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ اولین شرط ہے. کیونکہ اس وقت قوم کا ابھی ایک سروے ہوا ہے افسوس کا, اس سروے کے مطابق پاکستان کی 2/3 اکثریت سے زیادہ آبادی جو ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہوں. جی اوکے, تھینک یو یار. یہ اب نہ کروانا اتنا لمبا ٹاک ظالموں.